السلام علیکم ناظرین، یہ واقعہ یوں ہے کہ ہارون رشید کہتی ہیں میں نے یوسف بن حجاج کو اپنی طرف سے دمشق کا گورنر مقرر کیا اور میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ عدل و انصاف پر پابند رہے گا۔ اس نے میرے احکام پر پورا عمل کیا۔ اسے کسی نے بتایا کہ جو خطیب دمشق میں خطبہ دیتا ہے دراصل وہ علی ابن ابی طالب پر، جن کو رسول اللہ نے اپنا بھائی کہا، جو رسول اللہ کی اہل بیت میں سے بھی ہیں اور رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، اس علی کو بلا ناغا ہر روز صبح و شام لعن طعن کرتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے۔ میرے عامل نے اس سے اپنے پاس بلا کر اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے اقرار کیا، جی ہاں میں واقعی علی ابن ابی طالب پر لعن طعن کرتا ہوں۔ میرے عامل نے اس سے پوچھا کہ تجھے آخر علی سے کیا دشمنی ہے؟ تو اس نے کہا، علی نے میرے بزرگوار کو قتل کیا تھا اور ان کے خاندان کو قید کیا تھا، اسی لیے میرے دل میں علی کے خلاف کینہ پایا جاتا ہے۔ میں اس طرز عمل کو چھوڑنے پر بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ میرے گورنر نے اسے زندان میں ڈال دیا اور اس پر سختی کی، مگر وہ زندان میں بھی اپنے سابقہ روی سے باز نہ آیا۔ کچھ دنوں بعد گورنر نے اپنے ایک خط میں مجھے اس کے متعلق اطلاع دی۔ میں نے اسے جواب میں لکھا کہ اسے ہتھکڑیوں سے اور بیڑیوں سے پابند کر کے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ میرے گورنر نے اسے میرے پاس یہاں روانہ کیا، اور جب وہ میرے پاس سامنے پیش ہوا تو میں نے اسے ڈانٹا اور کہا، کم بخت تو علی ابن ابی طالب پر لعن طعن کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں اس نے میرے بزرگوار کو قتل کیا تھا اور میرے اہل خاندان کو قید کیا تھا۔ میں نے کہا، مرنے والے مر گئے، قید ہونے والے بھی دنیا میں نہ رہے، اور علی نے اگر کسی کو مارا یا قید کیا ہے تو یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ کے فرمان کے تحت یہ سب کچھ کیا تھا۔ اسی لیے تو اپنی عادت کو چھوڑ دے، اس میں تیری ہی بھلائی ہے۔ اس شخص نے کہا، میں اپنی عادت کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جب میں علی کو لعن طعن کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے جلاد کو بلا کر اس سے 100 کوڑے مارنے کا حکم صادر کیا۔ جلاد نے جب اسے کوڑے مارے تو بہت چیخا اور چلایا، یہاں تک کہ اس کا پیشاب کپڑوں میں نکل گیا۔ پھر میں نے حکم دیا کہ اسے ایوان کے ایک کمرے میں قید کر کے تالا لگا دیا جائے۔ وہ قید میں چلا گیا اور میں سارا دن دربار میں بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے عشاء کی نماز بھی اپنے دربار میں پڑھی۔ میں جب فارغ ہوا تو اس کے متعلق سوچنے لگا، آیا اسے قتل کروں یا کوئی اور سزا دوں؟ کسی وقت دل میں یہ خیال آتا کہ اسے قتل کر دوں، اور کبھی خیال آتا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دجلہ میں ڈالنے کا حکم صادر کر دوں، اور کبھی سوچتا کہ میں اس پر اتنے کوڑے ماروں کہ یہ کوڑے کھا کھا کر مر جائے۔ اسی سوچ بچار میں میری آنکھ لگ گئی، اور رات کے پچھلے پہر میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور اس سے نبی اکرم اترے۔ آپ نے 5 پوشاکیں پہن رکھی تھیں، اور پھر علی اترے، انہوں نے بھی 3 پوشاکیں پہن رکھی تھی۔ پھر حسن اترے، انہوں نے بھی 3 پوشاکیں پہن رکھی تھیں۔ پھر حسین اترے، انہوں نے بھی 2 پوشاکیں پہنی ہوئی تھی۔ پھر جبرائیل امین اترے، انہوں نے بھی 1 پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ دمشقی کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ کھل گیا اور اس شامی کو رسول خدا کے سامنے پیش کی گیا۔ حضرت علی کے جیسی ہی اس پر نظر پڑی تو حضرت علی نے اسے گریبان سے پکڑا اور رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص مجھ پہ ظلم کرتا ہے اور کسی وجہ کے بغیر روزانہ مجھ پر لعن و طعن کرتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، ابو الحسن تم اسے چھوڑ۔ رسول خدا نے اس کی کلائی پکڑی اور فرمایا، علی ابن ابی طالب پر لعن طعن کرنے والا تو ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں میں ہی ہوں۔ رسول خدا نے برگائے خدا بندی میں بد دعا دیتے ہوئے فرمایا، خدایا اسے مسخ کر دے، اسے نابود کر دے، اس سے انتقام لے لے۔ پھر میں نے اچانک دیکھا کہ وہ بدبخت انسان مسخ ہو کر کتا بن گیا۔ رسول خدا نے اسی کمرے میں لٹا دیا جہاں میں نے اسے قید کر کے رکھا تھا۔ پھر ان حضرت اور جبرائیل اور حضرت علی اور ان کے دونوں فرزند واپس روانہ ہو گئے۔ میں خوف زدہ ہو کر نیند سے بیدار ہوا، اور میں نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا کہ اس شامی کا دروازہ کھول کر میرے پاس۔ جب غلاموں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ شامی مسخ ہو کر کتا بن چکا تھا۔
جب میں نے اسے دیکھا تو اس سے کہا کہ تو نے اپنے پروردگار کے عذاب کو کیسا پایا؟ اس نے اپنے سر کو یوں حرکت دی جیسے کہ وہ معذرت کر رہا۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا کہ اس شامی کو میرے پاس لے آؤ۔ کچھ دیر کے بعد نوکر نے ایک کتے کو پکڑ کر میرے پاس لایا جس کے کان انسانوں جیسے تھے اور باقی وجود کتے جیسا تھا۔ وہ ہمارے سامنے کھڑا رہا، اپنے لبوں کو حرکت دیتا اور گویا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ معافی مانگ رہا ہو۔ امام شافعی نے کہا کہ یہ مسخ ہو چکا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ اس پر عذاب نازل ہوگا، آپ اس سے ہم سے دور کریں۔ کہ اس کے بعد میں نے ایک دور افتادہ مکان میں اس کو بھجوا دیا، اس میں اسے قید کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس مکان پر بجلی گری، وہ پورے کا پورا گھر جل گیا۔ ناظرین، یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے سبق آموز ہے کہ جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج سے ہی اپنے گناہ کی توبہ کریں اور علی سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے اس کا انجام تو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے۔